دنیا کے نقشے پر کوئی جنگ اتنی قدیم نہیں اور کوئی نفرت اتنی پرانی نہیں جو آج تک ان دو قوموں کی رگ و پے میں موجود ہے، اور جس کا اظہار ان کی قومی پالیسیوں اور خفیہ سرگرمیوں میں بھی ہوتا ہے۔ جتنی پرانی اور آج تک زندہ نفرت روس اور برطانیہ کے درمیان موجود ہے، نفرت کے آغاز کی داستان کئی سو سال پرانی ہے، اور اس کا تعلق تجارتی منڈیوں میں پھیلائی گئی ان داستانوں سے ہے جو 16ویں صدی کے برطانوی تاجروں نے روس کے خلاف مشہور کی تھیں۔ یہ تاجر روس سے برفانی ریچھ اور دیگر جانوروں کی کھالیں لا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ماسکو کے ایک شہزادے ایوان چہارم نے 1547 میں خود کو پورے روس کا حکمران کہلانے کا اعلان کر دیا۔ اس دور میں اس منصب کو زار روس کہتے ہیں۔ ایوان نے اس کے ساتھ ہی اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا آغاز بھی کیا۔ روس کے مقابلے میں اس وقت صرف ترکی کی طاقتور خلافت عثمانیہ موجود تھی۔ ایوان نے خلافت عثمانیہ کی دشمنی میں یورپ کے ممالک سے بھی تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔ 1569 میں ہونے والی روس اور خلافت عثمانیہ کے درمیان مشہور جنگ اسی کے دور میں ہوئی تھی، جس میں ترک سلطان سلیم کی افواج نے قاسم پاشا کی سربراہی میں ایوان کو مجبور کر دیا کہ وہ معاہدہ استنبول پر دستخط کرے، جس کے تحت ترکی اور روس بظاہر دوستی کے رشتے میں منسلک ہو گئے تھے۔ ایوان ایک کٹر آرتھوڈوکس عیسائی تھا جسے چرچ کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور اسے عیسائیت کے وہ تمام نشانات پہنائے گئے تھے جو اس سے پہلے کسی بادشاہ کو ایک ساتھ نہیں پہنائے گئے، جن میں حیات بخش درخت کی صلیب اور وہ ٹوپی بھی شامل تھی جسے کیپ آف مونوماخ کہتے تھے۔ مونوموخ دراصل اس بہادر جنگجو کو کہتے ہیں جو تنہا جنگ کرتا ہے اور مخالفین پر بھاری ہوتا ہے۔ ایوان نے برطانیہ کے تاجروں کو اپنے ہاں کام کرنے کی اجازت دی، اور 1551 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح موسکووی کمپنی کے نام پر ایک تجارتی کمپنی قائم کی گئی، جس میں لندن کے بڑے بڑے تاجر حصہ دار تھے۔ جس طرح مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں 1614 میں سر تھامس روئے تجارتی سفارت لے کر آیا تھا، ویسے ہی اس سے بہت پہلے 1553 میں رچرڈ چانسلر فن لینڈ کے ساحلوں والے بحر سفید کو عبور کرتے ہوئے ماسکو کریملین پہنچا اور ایوان کے دربار میں حاضر ہوا۔ ایوان نے فراخ دلی کے ساتھ اسے بغیر کسی ٹیکس یا کسٹم ڈیوٹی کے تجارت کی اجازت دے دی۔ یہیں سے روس میں برطانوی چال بازی اور دھوکہ دہی کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ کمپنی کے تاجر روس سے برفانی ریچھ اور دیگر جانوروں کی کھالیں جب لندن میں فروخت کرتے تو ساتھ ہی ایوان اور اس کے شہریوں کی من گھڑت خونخوار داستانیں بھی سناتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ خریدنے والے کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ کھالیں بڑی مشکل سے حاصل کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح یہ چلاک برطانوی تاجر ہر کھال کو دگنی قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام قصے صرف لوک داستانوں تک محدود نہ رہے، بلکہ برطانوی تاریخ، سفارتکاری اور پالیسی کا حصہ بھی بنتے چلے گئے، اور یوں ایوان کا نام ایوان خونخوار، ایوان دی ٹیریبل یا ایوان ڈراؤنا، فارمیڈیبل مشہور کر دیا گیا، اور یہ نام آج بھی مستعمل ہے۔ قصے کہانیوں سے ہوتی ہوئی برطانیہ اور روس کی نفرت کی یہ داستان اس وقت اپنے عروج پر جا پہنچی جب برطانیہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسی سلطنت کے طور پر ابھرنے لگا جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ خلافت عثمانیہ کی قوت و طاقت بھی اپنے عروج پر تھی۔ روس اپنے جغرافیے کے برفانی حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کشمکش کا محور یوکرین اور کریمیا کے ساحلوں سے جڑا وہ سمندر تھا جسے بحرہ اسود، بلیک سی کہتے ہیں، اور جو آج بھی 2022 میں ویسی ہی ایک خونریز جنگ کا مرکز و محور بن چکا ہے۔ اکتوبر 1852 سے لے کر فروری 1856 تک 5 ماہ کریمیا کے جزیرے پر شدید جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ دراصل مشرق وسطیٰ پر اقتدار کی جنگ تھی۔ مشرق وسطیٰ پر اقتدار ایک ایسا خواب ہے جو صلیبی جنگوں کے دوران یورپ نے دیکھا تھا، جس کے نتیجے میں 1096 سے
1271 تک 177 سال پورا خطہ خاک و خون میں نہلایا گیا تھا۔ کریمیا کے جزیرے کی جنگ میں روس کی طاقت کو روکنے کے لیے برطانیہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ ستمبر 1853 کی 23 تاریخ کو برطانیہ کے بحری بیڑے کو استنبول کے ساحلوں پر جانے کا حکم ملا اور 4 اکتوبر کو ترکی نے روس کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ روس، برطانیہ اور خلافت عثمانیہ کی متحدہ افواج نے کریمیا پر حملہ کر دیا۔ روس کے ساتھ دشمنی برطانوی عوام کے رگ و پے میں ایسی دوڑ رہی تھی کہ اسی مارکے پر مشہور برطانوی شاعر ٹینیسن نے اپنی مشہور رزمیہ نظم دی چارج آف دی لائٹ بریگیڈ لکھی تھی۔ یہ نظم ان تمام خطوں میں جہاں برطانوی حکمران رہے سکولوں کے نصاب میں شامل کی گئی۔ آج بھی پاکستان کے نصاب میں یہ نظم موجود ہے۔ اس نظم میں ایک ایسی برطانوی فوجی کمپنی کا ذکر ہے جو صرف 600 سپاہیوں پر مشتمل تھی اور جن کے پاس کوئی اور اسلحہ نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابل روس کی افواج توپوں اور بندوقوں سے لیس تھی۔ شاعر کے مطابق یہ جانثاروں کا خودکش حملہ تھا جو نہتے برطانوی سپاہیوں نے کیا تھا۔ نظم ایک ایسے ماحول کی عکاسی کرتی ہے جس میں چاروں طرف توپیں تھیں اور سپاہیوں کو موت کی وردی میں اتارا گیا تھا۔ نظم میں توپوں کے دہانوں کو دوزخ کے دروازوں کے طور پر بتایا گیا ہے جہاں سے شعلے نکل رہے تھے۔ بندوقوں سے جو دھواں نکل رہا تھا اس کی تاریکی میں یہ سپاہی اپنی تلواروں سے روسیوں کے سینوں پر اتر گئے۔ ان بہادروں میں سے چند ہی فتح یاب ہو کر لوٹے تھے، مگر وہ جو اپنے گھوڑوں کے ساتھ ہی مارے گئے۔ اب تک برطانیہ کے ایسے ہیرو ہیں جو اپنے وطن کے لیے موت کی وادی میں اتر گئے۔ نظم کے وہ 2 مصرعے آج بھی جنگی تاریخ کی علامت ہیں اور انہی مصرعوں سے فوج میں آرڈر از آرڈر کا تصور نکلا ہے۔ یہ مصرعے تھے: There is not to reason why, there is but to do or die۔ یہاں یہ سوال پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں کہ ایسا کیوں ہے، بلکہ ہمیں صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے یا مر جانا ہے۔ اسی جنگ سے ایک اور تاریخی کردار نے بھی جنم لیا جسے فلورنس کی بلبل یعنی فلورنس نائٹنگ اینجل کہا جاتا ہے۔ وہ خاتون جو جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کو برطانوی تاریخ میں نرسنگ کے شعبے کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے دور میں ایک اور قوت بھی دنیا کے نقشے پر موجود تھی جسے آسٹرو ہنگری سلطنت کہتے تھے۔ جب اس نے روس کے مقابلے میں ترکی اور برطانیہ کا ساتھ دینے کی دھمکی دی تو روس فوراً 30 مارچ 1856 کو پیرس معاہدے کے تحت اپنے کچھ جنوبی علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بحر اسود کو کھلا سمندر قرار دے دیا گیا اور ڈینوب دریا میں ہر قوم کو کشتی لانے کی اجازت مل گئی۔ جاری ہے۔